الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل ایک لمبے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی خباثتوں کو، ان کے جرائم کو، ان کے گناہوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ درس کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو یاد کروائے۔ مقصود یہ تھا کہ اللہ پاک کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے اکرامات وہ یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور جہنم کے اندر پڑ جانے کے بعد جہنم سے چھٹکارا ممکن نہیں سوائے اللہ کے حکم سے، کہ جہنم سے نکلنے کی یا قید خانے سے نکلنے کی بظاہر جو 4 صورتیں بنتی ہیں، چاروں کی چاروں صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بند کر دیا کہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہیں کہ جہنم سے فرار ممکن ہو۔ اس انداز کے ساتھ جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرا کے انہیں دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات گرامی، وہ ذات گرامی جس کے اوپر تمام کے تمام مذاہب کے لوگ اتفاق کرتے ہیں، اس شخصیت کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ دنیا کے اندر وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا، اپنا مقتدا تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مقتدا مانتے ہیں، اور تو اور مشرکین مکہ بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اتباع کا حکم دیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس اعتبار سے ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے کا دعویٰ امت محمدیہ بھی کرتی ہے۔ تو یوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات گرامی وہ ایسی ذات ہے جس کے اوپر تمام کے تمام مذاہب کے لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس ذات گرامی سے لیے گئے امتحانات کی طرف اشارہ فرمایا اور اس ذات کا تذکرہ آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ پاک نے کیا تاکہ یہودی بھی جان لیں، عیسائی بھی جان لیں، مشرکین مکہ بھی جان لیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل کا کسی قسم کا معاملہ ان کی زندگی سے نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو مختصر انداز کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ نشانیوں کے ساتھ، کچھ امتحانات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں نے تمہیں بنا دیا للناس لوگوں کے لیے اماما، امام، پیشوا، مقتدا۔ قال تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی جس طرح مجھے پیشوا، مقتدا، امام بنایا جا رہا ہے اسی طرح میری اولاد میں سے بھی یہ مقام منصب ان کو دیا جائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا یہ وعدہ، یہ میرا عہد، للظالمین ظالموں کو، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے یہ مقام، یہ منصب تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو عدل والے ہیں جنہوں نے ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، میں چاہوں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ میں چاہوں تو ان کو یہ مقام یہ منصب دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے امتحانات کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا اعتراض دماغوں کے اندر آتا ہے کہ امتحان تو وہ شخصیت لیا کرتی ہے جو جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی صلاحیتوں سے، اس کے اندر موجود صفات سے واقف نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کے اندر موجود ان صفات، ان جوہروں سے واقف تھے، بلکہ وہ صفات خود اللہ پاک ہی عطا کرنے والے تھے۔ جب اللہ پاک ہی نے وہ صفات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی تھیں، وہ جوہر ان کو عطا فرمائے تھے، تو پھر امتحان لینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا علماء کرام نے جواب دیا کہ امتحان جس سے لیا جا رہا ہوتا ہے اس کے دو مقصود ہوا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ امتحان اسی صورت کے اندر لیا جائے کہ امتحان لینے والی کی صلاحیت کو جانچا جائے، پرکھا جائے۔ بسا اوقات اس کے علاوہ بھی امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی صلاحیت، اس کا جوہر امتحان لینے والے کے علم کے اندر ہوا کرتا ہے۔ جس طرح والد ہے، اس کو پتہ ہے میرے بیٹے کو 6 کلمے بھی یاد ہیں، اس کو نماز کا سبق بھی یاد ہے، اس کو فلاں فلاں صورتیں بھی یاد ہیں، فلاں فلاں صورتوں کا ترجمہ بھی اسے یاد ہے۔ تو کچھ چیزوں کا علم اس کے والد گرامی کو ہوا کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ چیز یاد ہے، استاد کو پتہ ہے کہ میرے شاگرد کے اندر یہ ہنر موجود ہیں، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ تو بسا اوقات استاد جانتے ہوئے، والد گرامی جانتے ہوئے اپنے بیٹے سے یا اپنے شاگرد سے وہ والے سوال کرتا ہے جو اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس یہ صفات موجود ہیں، تو بیٹے سے نماز کا سبق لوگوں کے سامنے سن لیا، بیٹے سے کوئی صورتیں سن لیں لوگوں کے سامنے۔ تو مقصود اب والد کا بیٹے سے سوال کرنے سے مقصود امتحان لینا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے اندر جو صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر جو جوہر موجود ہیں، اس کے اندر جو صفات موجود ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا ہوا کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا مقرب بنایا ہوا ہے، اس کو اپنے ہاں ایک مقام دیا ہے، تو ویسے نہیں دیا، اس کے اندر یہ جوہر، یہ صفات موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے نہیں اسی انداز کے ساتھ اپنے انبیاء سے، اپنے اولیاء سے، غوث کتب ابدال سے بسا اوقات امتحانات لیتے ہیں۔ ان امتحانات سے مقصود اللہ پاک ان کی صلاحیت کو جاننے کی کوشش نہیں فرماتے، بلکہ وہ صلاحیتیں تو خود اللہ پاک نے ان کے اندر ودیت کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی جوہر کو انسانیت کے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو میں نے اپنے ہاں مقام دیا ہے، ان کو قرب عطا فرمایا ہے، ان کو یہ نظام عطا فرمایا ہے، تو ویسے نہیں، ان کے اندر یہ جوہر، یہ کمالات موجود ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کے اوپر بھی امتحانات کا سلسلہ رہا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ہستی کے اوپر بھی اللہ پاک نے امتحانات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ان کے امتحانات کو سرسری بیان فرمایا، تفصیلاً پورے قرآن کے اندر وہ امتحانات پھیلے ہوئے انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گے۔ میں اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بابل مقام کے اوپر ہوئی۔ بابل مقام اس وقت کلدانیوں کا وہاں پہ بادشاہت تھی، اور بابل مقام جو عراق کے اندر موجود تھا وہی دارالخلافہ تھا عراق کا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے والد گرامی کی اس وقت کے حساب سے بادشاہ کے ساتھ جو مناسبت علیق سلیق تھی، وہ یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے وزیر مذہبی امور تھے۔ آپ کے پاس، ان کے والد گرامی کے پاس اس وقت کا مذہبی عہدہ موجود تھا، اور اس وقت لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ کو خدا الہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ہیکلوں کے اندر، مندروں کے اندر بتوں کی کمی کا ہو جانا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے والد گرامی ڈیوٹی سر انجام دیتے، خود ہاتھوں کے ساتھ بت بناتے، ان کو فروخت کرتے، ہیکلوں کے اندر، مندروں کے اندر اس کی کمی کو پورا کرتے، یہ سارے کے سارے امور سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو گویا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی، اس گھر کا سربراہ آزر بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ بت فروش بھی تھا۔ وقت کے بادشاہ نمرود جس کو خدا لوگ سمجھتے تھے، اس کا مقرب بھی تھا۔ تو ایسے گھر کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھ کھولی تو شروع ہی سے ان بت پرستیوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے، مشاہدہ فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان معاملات سے محفوظ و مامون رہے، اور والد گرامی کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے
سب سے پہلا آپ کا امتحان یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کی فرسودہ رسومات کے ساتھ بغاوت کرنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلا یہ والا امتحان دیا، اپنے والد گرامی کے سامنے اللہ کی توحید کو رکھا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا پاٹ کے اندر آپ مصروف ہیں، یہ شیطانی امور ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ان کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا تھا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان ان بتوں کی مورتیوں کی جو آپ پوجا پاٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، یہ بت تو ایسی چیزیں ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی والا علم، نور والا علم آ چکا ہے، راہ ہدایت آ چکی ہے، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو راہ ہدایت کے اوپر لے کے چلا جاؤں گا۔ پھر اپنے والد گرامی کو ان بت پرستی کو شیطان کا امور قرار دیا، یہ شیطان کے معاملات ہیں، لہٰذا شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ والد گرامی دعوت کے باوجود بات کو نہیں سمجھ رہے، تو فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو چھو نہ لے۔ تو والد گرامی کے سامنے توحید کو تو بیان فرمایا، لیکن والد کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا، ہر مخاطب کرتے وقت یا ابت پیارے ابا جان کے خطاب سے اپنے والد گرامی کو مخاطب کرتے رہے، والد گرامی کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ آخر کے اندر والد نے جب سارے کے سارے معاملات دیکھے، اس کے دل کے اوپر مور جب لگی ہوئی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اس معاملے سے باز نہیں آیا تو تجھے میں سنگسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا ایک مدت کے لیے مجھ سے تو جدا ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے والد گرامی سے جدائی کا فیصلہ کیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، ابا جان آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، میں عنقریب آپ کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی دعائیں کروں گا، اللہ پاک آپ کو راہ ہدایت عطا فرما دے۔ اس انداز کے ساتھ آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ پھر قوم والوں کے پاس گئے، ان کے سامنے عقیدہ توحید کو رکھا، وہاں پہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے جب کوئی تیار نہ ہوا تو آپ نے ایک نظام عمل دماغ کے اندر بنایا کہ اس عملی طریقہ کار کے ساتھ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، اللہ کی پہچان کرواؤں گا۔ وہ عملی طریقہ کار کیا تھا کہ سالانہ ان کا مذہبی میلہ جو شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے سب سے بڑے ہیکل، سب سے بڑے مندر کا رخ کیا، وہاں پہ آپ تشریف لے کے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے بت سجے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ایک بت کو توڑنا شروع کیا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ کے واپس آ گئے۔ جب ان کے پنڈت، ان کے پادری جب واپس آئے، اپنے اپنے ہیکلوں کے اندر، اپنے اپنے مندروں کے اندر جب تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑے ہیکل، سب سے بڑے مندر کے اندر بتوں کا یہ حشر نشر ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کا یہ حال کیا وہ بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ ہی عقیدہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ والی باتیں ہم ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس مندر کے اندر لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بتوں کا یہ حال کیوں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ بڑا بت، آپ کا بڑا خدا کلہاڑا بھی اس کے کندھے کے اوپر رکھے، اس سے پوچھیں۔ تو انہوں نے اپنے اپنے سروں کو نیچے جھکایا اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ لا ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کے بننے کے اندر محتاج ہیں آپ کے ہاتھوں کے، تو پھر آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس سوائے رسوائی کے اور کوئی بھی جواب نہ تھا۔ تو ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے راہبوں نے اپنی عوام کو، ان کا ذہن جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، وہاں سے منتشر کرنے کے لیے انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتظام کرو اگر بتوں کی مدد کر سکتے ہو۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا، یہ بھی بہت کٹھن امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد وقت کے بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی، وہاں پہ عقیدہ توحید کو بیان کرنا اس سے بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی احسن انداز کے ساتھ اس کے اندر کامیابی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جب نمرود نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ تو نمرود نے کہا زندہ میں بھی کرتا ہوں مارتا میں بھی ہوں۔ جس کو سزائے موت کا آرڈر سنایا تو اس کو آزاد کر دیا، ایک عامی بندے کو پکڑ کے ذبح کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے یہ موت و حیات کی حقیقت سے ناآشنا ہے، یہ تو بالکل جاہل ہے۔ اگر اس کو یہ والی بات میں سمجھانا شروع کر دوں کہ یہ موت و حیات کا مالک ہونا نہیں ہوا کرتا تو پھر تو وقت ضائع ہوگا۔ آپ نے دوسری دلیل قائم کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو فات بہا من المغرب، تو پھر سورج کو مغرب سے نکال لے۔ تو چنانچہ وقت کا بادشاہ نمرود فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے آتش نمرود تیار کیا گیا، اپنی جان کی قربانی دینے کا امتحان آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی کامیاب۔ آپ کے لیے آگ جو جلائی گئی اس کے اندر آپ کو منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کے تحت آگ ٹھنڈی ہو گئی، بردن ٹھنڈی اور سلامن سلامتی والی ہو گئی۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب۔ اتنی بڑی محنت کرنے کے باوجود، اتنے بڑے معاملات ظاہر کرنے کے باوجود بھی قوم کا کوئی فرد آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اس وقت ٹوٹل 2 بندے حضرت لوط علیہ السلام جن کو بعد کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، آپ کے بھتیجے تھے، وہ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ آپ کی بیوی اماں سارہ جو آپ کی چاچا زاد بہن بھی تھی، وہ آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ 3 شخصیات تھے نبی کے سمیت۔ اللہ نے ہجرت کی اجازت دی کہ عراق سے اب ہجرت کریں، ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، شاید کہیں اور اس کا زیادہ فائدہ نظر آئے۔ چنانچہ شام کی طرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت فرمائی۔ رستے کے اندر مصر آتا تھا تو رستے کے اندر پھر ایک امتحان آپ کے سامنے پیش ہوا۔ وہ امتحان بھی بڑا کٹھن تھا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی فوج قسم کا بادشاہ تھا، وہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ صراحتاً کیا کرتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب اپنی بیوی کے ساتھ اس شہر کے پاس سے گزرے تو اس بادشاہ کا ایک نوکر آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا آپ بڑے معزز قسم کے لگتے ہیں، مہمان لگتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ عورت کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقت کا بادشاہ جو مصر کا بادشاہ ہے جو ادھر کا، وہ بڑا سنگ دل قسم کا انسان ہے اور بڑا ہی فوش قسم کا انسان ہے، دیکھنا ان کے سامنے جب آپ کو پیش کیا جائے تو یہ نہیں کہنا یہ میری بیوی ہے۔ تو عورتوں کو تو وہ چھوڑتا نہیں، لیکن جس کا شوہر ساتھ ہو پہلے شوہر کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس لیے آپ نے ان کے سامنے یہ نہیں کہنا میری بیوی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی سے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ان کو یہ بات باور کروائی کہ اختی فی الدین، دین کے معاملے کے اندر تو سارے کے سارے مسلمان بہن بھائی ہوا کرتے ہیں، جب بادشاہ کے سامنے پیشی ہوگی تو میں دینی نسبت سے تمہیں بہن قرار دوں گا، تم بھی اسی نسبت سے اپنے آپ کو میری بہن ثابت کرنا۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار کے اندر پیشی ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا تو وہی والا جواب ملا کہ یہ میری بہن ہے، اور نیت یہ تھی کہ دینی اعتبار سے میری بہن ہے۔ تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف تو پھر اس نے کوئی حملہ نہ کیا، سیدنا اماں سارہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھا، قدم بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اس کے قدموں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ جب زمین کے اندر اس کے قدم دھنسے تو اس کو احساس ہوا، وہ توبہ طائب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور توبہ کی، اللہ پاک نے اس کو پھر زمین سے اکھاڑ دیا، نکال دیا۔ جب وہ زمین سے نکلا تو پھر وہ توبہ طائب ہو چکا تھا۔ تو اس بادشاہ نے تحفے کے طور پہ ایک لونڈی جو بظاہر لونڈی تھی حقیقت کے اندر آزاد تھی، اماں ہاجرہ اماں سارہ کو تحفے کے اندر دے دی۔ پھر اماں سارہ نے وہ تحفہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی فرما لی۔ پھر آگے چل کے انہی کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ ملے، عطا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شام کے اندر آپ پہنچ چکے تھے، وہاں پہ اسماعیل ذبیح اللہ کی پیدائش کے بعد ایک اور امتحان دیا کہ ان کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جو غیر ذی زرع ہو، بیاباں ہو، مکہ کی وادی کے اندر جا کے آباد کر دیں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو
اور اپنے بیٹے کو اس وادی بیاباں کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب سیدنا فلما بلغ معہ السعی، اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کو پہنچے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ملاقات کی اجازت دے دی گئی، لیکن ایک اور امتحان، وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا امتحان وہ والا پیش آیا، اس کے اندر بھی آپ کامیاب و کامران ہوئے۔ یوں دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ساری کی ساری امتحانات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ موٹے موٹے چیدہ امتحانات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے، اس کے علاوہ بھی بڑے کٹن قسم کے امتحانات آپ کی زندگی کے اندر درپیش ہوئے، لیکن آپ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کے تمام امتحانات کے اندر آپ پورے اترے اور احسن انداز کے ساتھ ان کے اندر کامیابی حاصل کی۔ جب آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں نے جاعلک بنا دیا ہے تم کو للناس، لوگوں کے لیے امامہ، امام، پیشوا، مقتدا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو امام، پیشوا، مقتدا، للناس، تمام کی تمام انسانیت کے لیے بنانے کی پیشن گوئی اور خوشخبری اللہ پاک نے سنا دی۔ سیدنا یہ ان کا انعام تھا اور امتحانات کی کامیابی کی صورت کے اندر۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، ہر بندے کو اپنی اولاد کی ہرس ہوا کرتی ہے، تو آپ نے بھی اس وقت اس ہرس کی مانند آپ نے بھی یہی والی آرزو اللہ کے سامنے کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ پاک میری اولاد میں سے بھی امام، پیشوا، مقتدا بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ، یہ والا جو امام بنانے والا وعدہ ہے، پیشوا بنانے والا وعدہ ہے، نبی بنانے والا جو وعدہ ہے، نہیں پہنچے گا عہد ظالمین، ظالم لوگوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ ہاں جو ظالم نہیں ہوگا، جس نے عدل کیا ہوگا انسانیت کے ساتھ بھی، میری باقی مخلوقات کے ساتھ بھی، اور اپنی جان کے ساتھ بھی اس نے عدل کیا ہوگا۔ جو انسان گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو دوسرے انسانوں کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو باقی انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ جو کرے گا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ، میں چاہوں گا تو اس کو نبوت والا مقام، امامت والا مقام نصیب فرما دوں گا۔ تو اللہ پاک نے ظالم لوگوں کی مقدر کے اندر یہ امامت نہیں، یہ نبوت نہیں، یہ مقام، یہ منصب نہیں، اس کا اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ چنانچہ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے لکھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تو تمام کے تمام انبیاء کرام عادل تھے، باقی مخلوقات کے اعتبار سے بھی ان کے اندر عدل موجود تھا، اپنی جان کے اعتبار سے بھی ان کے اندر عدل موجود تھا۔ عدل اس اعتبار سے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ چیونٹیوں کے ساتھ بھی، ایسی مخلوقات کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی زیادتی اور ظلم نہیں کیا، اور اپنی جان کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا۔ یعنی گناہ کا ارتکاب کسی نبی سے نہیں ہوا، نہ ہی صدور کا خیال ممکن ہو سکتا ہے۔ تو سارے کے سارے انبیاء کرام اس اعتبار سے معصوم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں امامت دوں گا، امامت انہی کو نصیب ہوگی جن کی مقدر کے اندر گناہوں کا صدور نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف انبیاء کرام کی پاک ذاتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر وہ والی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ آپ سے آگے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے وہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بیٹوں میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، اور ان کو اسرائیل، ان کی نسل کو بنی اسرائیل، اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی اولاد کے اندر 18 پشتوں کے بعد نبی آخر الزماں حضرت 41 پشتوں کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف فرما ہوئے۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ کی وَمِن ذُرِّيَّتِي والی دعا بھی قبول ہوئی، لیکن یہ عہدہ، یہ مقام، یہ منصب عام نہیں تھا کہ ہر ایرے غیرے کو یہ مقام نصیب ہو جائے، صرف اور صرف نیک صالح لوگوں کو، گناہوں سے بچنے والے لوگوں ہی کو نصیب ہو سکتا تھا۔ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح ہر معاملے کے اندر قربانیاں پیش کیں، اپنی نفسانی خواہشات کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو اللہ پاک ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی یہ فرسودہ رسومات اللہ کے دین کے اوپر قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔